حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کے آثار میں یہ جملہ ملتا ہے محبت آل محمد کے لیے۔ آج تقریباً 7ویں گفتگو ہے آپ کی بارگاہ میں۔ تقریباً آپ میری روش سے آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ میں اپنی ہر گفتگو کی ابتدا انہی الفاظ سے کرتا ہوں۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ محبت آل محمد وہ نعمت ہے کہ جس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ اپنی آثار میں لکھتے ہیں کہ اگر محبت آل محمد کو نعمت تصور کر کے شکران نعمت کے طور پر میں سجدے میں جاؤں اور میری موت میرے سجدے کو ختم کرے، یعنی ایک ہی سجدے میں اگر میں پوری زندگی بھی گزار دوں تو بھی حق محبت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت خدا نے عطا کی ہے محبت آل محمد۔ سلسلے کو شروع کیا جائے اس سے پہلے آپ احباب سے تھوڑی زحمت کی گزارش ہے، صلوات کے سائے میں تشریف لے آئیے آگے، تھوڑا مجلس کا سماع مناسب ہو سکے۔ اچھا، یہ جو کبھی کبھی میں عرض کرتا ہوں کہ آگے کو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے نہیں کہتا ہوں۔ بزرگ اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے ہیں، آپ جو نوجوان ہیں وہ تشریف۔ انسانی معاشرے کو ہدایت کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہدایت اجتماعی ہو یا ہدایت انفرادی۔ مجھے ایز اے قوم، ایز اے ملت بھی ایک کامل امام کی ضرورت ہے، اور مجھے فردی طور پر خود اپنے لیے بھی ایک اچھی تربیت کرنے والے امام کی ضرورت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جب ایک صفت واقع ہوتی ہے، خدا جب کسی کو اپنی صفت عطا کرتا ہے، کہ حضرات محمد والے محمد فرماتے ہیں کہ نحن مظہر صفات اللہ، ہم تمام خدا کی صفات کے مظہر ہیں، خدا نے ہم کو یہ صفات عطا کی ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا اپنی صفت کیوں عطا کرتا ہے، کیا سبب؟ انشاءاللہ ارباب فہم افراد اس مطلب کے خریدار رہیں گے۔ کیا سبب ہے کہ جو کمال مطلق ہے، کیا سبب ہے کہ جو کامل و کمال وہ اپنی صفت کیوں عطا کرتا ہے؟ کیا خدا عالم ہے، اپنی صفت علم کیوں عطا کرتا ہے؟ خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، اپنی قوت کہ جو خود کن فیکون کا مالک ہے وہ اپنی یہ صفت کسی کو کیوں عطا کرتا ہے؟ کہ اگر میں خالق ایسا ہوں کہ جو کہوں وہ ہو جائے، میرا بندہ بھی اسی کمال کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ بھی جو کہے وہ ہو جائے۔ خدا کیوں عطا کرتا ہے؟ خریدار کہیے گا، اعطائے صفت کا سبب ہے کسی بھی صفت کا کمال تب ظاہر ہوتا ہے جب اس میں انتقال ہو۔ اگر اس صفت میں بخل ہے، اگر اس صفت میں جمود ہے، تو اس صفت میں کمال نہیں ہے۔ کوئی بھی صفت معاشرے کے لیے مفید تبھی ہوتی ہے جب اس میں اعطاء ہو، انتقال ہو، دوسرے کو دینا۔ اب ہم ہیں مثلا خدا کا شکر ہے الحمدللہ، یہ اعطائے پروردگار ہے، آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ عطا ہے کہ خدا نے زندگی میں یہ توفیق عطا کی کہ زندگی کے کچھ سال بارگاہ فاطمہ معصومہ حضرت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کہے، وہاں پر جتنی توفیق شامل حال تھی اس اعتبار سے جو علم کے ذرات اس بارگاہ سے ملے وہ کسب کیے اور آگے۔ اب یہ ایک قسم کی
انعطاف ہے. ہم علم لے کے آ گئے. اب یہ جو علم لے کے آئے ہیں اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال تب ہوگا جب میرے اس علم سے کوئی فیض پائے. لیکن اگر میں وہاں سے پڑھ کے آ جاؤں اور گھر میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جاؤں, نہ کسی کو نماز جماعت کا آسرا, نہ کسی کو نماز جنازہ کا آسرا, نہ تدریس کا آسرا, نہ تعلیم کا آسرا, تو یہ کمال تو ہے, علم تو آ گیا ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ لغو ہے. پروردگار یہ علم مجھے آتا ہے, یہ لغو کیسے ہوا؟ کہا نہیں, علم اس لیے مفید ہے کیونکہ یہ دوسرے کو راہ راست پر لاتا ہے. اگر اس علم میں جمود آ جائے تو کوئی کمال نہیں ہے. لہذا خدا نے کوئی صفت کمال دی جو کچھ خدا کے پاس تھا اپنے پاس محدود نہیں رکھی. میں بہت ہی سچی مثال آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. رازق کون ہے؟ رزق دینے والی ذات خدا ہوتی ہے. خدا ہے کہ جو مخلوقات کو خلق کر رہا ہے, وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اور خدا پر اسی کی ذمہ داری ہے. تو اگر خدا پر یہ ذمہ داری ہے تو مجھ پر اپنے اہل و عیال کا مجھ پر اپنے اہل و عیال کا خرچہ کیوں واجب ہے؟ میں کیوں مجھ پر واجب کیوں کیا؟ اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے کچھ وجوب کے طور پر, کچھ استحباب کے طور پر, جو کچھ تمہارے پاس ہے دینا سیکھو, کیونکہ یہ ہاتھ کامل ہے, یہ ہاتھ کامل نہیں ہے. عطا ہونی چاہیے. لہذا خدا نے کوئی صفت اپنے پاس محدود کر کے نہیں رکھی. ہر کمال کا